السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج میں پھر ایک بہت عام سا مسئلہ لے کر کے آپ کے روبرو حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا کہ حضرت آج ہمارے معاشرے میں بہت دیکھا جاتا ہے، ہماری گھر کی عورتیں اور کچھ خواص لوگ بھی مچھلی پر فاتحہ دلانے کو منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں مچھلی پر فاتحہ خوانی نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں جو ہے ایک مہک آتی ہے جس کو عام زبان میں ہم سسائن بولتے ہیں۔ تو بتاتے ہیں اسی طریقے سے انڈوں میں بھی آتی ہے، تو انڈوں پر اور مچھلیوں پر جو پکی ہوئی ہوتی ہیں ان پر فاتحہ خوانی نہیں ہو سکتی، اور وہ فاتحہ خوانی کراتے بھی نہیں ہیں۔ اور یہاں تک کہ ان کا ماننا ہے ہمارے معاشرے کے لوگوں کا کہ جمعرات والے دن مچھلی بنانا بھی نہیں چاہیے، پکانا بھی نہیں چاہیے۔ تو کیا حضرت یہ کہاں تک درست ہے؟ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا مچھلیوں پر فاتحہ خوانی نہیں پڑھ سکتے؟ فاتحہ خوانی نہیں ہو سکتی؟ اور جمعرات والے دن ہم اپنے گھروں پہ مچھلیاں نہیں بنا سکتے؟ اس کے بارے میں آپ ہمیں جو ہے تفصیلاً اس سے آگاہ کریں، بہت مہربانی ہوگی۔ تو میں نے اس سوال کو نوٹ کیا اور اس کے بعد میں نے اس کے جواب کو تحریر کیا، اب آپ کے سامنے روبرو ہوں۔ اسی جواب کو لے کر کے تو میں آپ کو محترم بتا دوں، یہ جو لوگوں کا خیال ہے کہ مچھلی یا انڈے ان پر فاتحہ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ان پر سسائند آتی ہے، ایک طریقے کی مہک نکلتی ہے، جس کی بنیاد پر ہم جو ہیں ان پر فاتحہ نہیں پڑھ سکتے، اور جمعرات والے دن مچھلی بھی نہیں پکانا چاہیے۔ تو یہ خیال جو ہے ہمارے معاشرے کے لوگوں کا محض جو ہے غلط ہے، بے اصل ہے، بلکہ مچھلی پکانا چاہیے، اور اس پر ہر دن مچھلی بن سکتی ہے، جمعرات والے دن بھی اور جمعے والے دن بھی بن سکتی ہے۔ اور رہی بات فاتحہ خوانی کی، تو مچھلی پر فاتحہ خوانی بھی پڑھ سکتے ہیں اور کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بغیر کسی کراہت کے مچھلیوں پر فاتحہ خوانی ہو سکتی ہے، فاتحہ ہم پڑھ سکتے ہیں۔ کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مچھلیوں پر فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے، یہ بتائیے کہ جس پر، ایک سمجھنے کی بات ہے کہ جس پر فاتحہ نہیں ہو سکتی تو وہ کھانا کیوں کہ جائز ہو سکتا ہے نہیں؟ جس کھانے پر فاتحہ پڑھنا جائز نہ ہو وہ کھانا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ ہم اہل سنت والجماعت کا ماننا یہ ہے کہ پھر تو وہ کھانا حرام ہوگا، کیونکہ حرام کھانے پر ہی فاتحہ خوانی نہیں ہو سکتی ہے نہیں ہے۔ اب چونکہ ہم مچھلیاں کھاتے ہیں، تو جب ہم کھا لیتے ہیں تو اس پر فاتحہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور یا پھر جس پر فاتحہ ہو سکتی ہے اس پر، جو ہم کھا سکتے ہیں اس پر فاتحہ بھی ہو سکتی ہے، اور جس پر فاتحہ ہو سکتی ہے وہ ہم کھا بھی سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے محترم کہ سب سے پہلے جب ہم جنت میں داخل ہوں گے، اللہ کے فضل سے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے جب ہم جنت میں داخل ہوں گے، تو جنت میں سب سے پہلے جو کھانا کھانے کو ملے گا وہ مچھلی کی کلیجی ہوگی۔ جنت میں ہمیں مچھلی کی کلیجی کھانے کو ملے گی۔ اب آپ اس بات پر غور کریں کہ جس کا کھانا، جس کا گوشت ہمیں جنت کے اندر ملے، حالانکہ جنت کے اندر کوئی اس طریقے کی بات نہیں ہوگی جس سے طبیعت جو ہے اکتائے، دل اکتائے، اور دل جو ہے اس سے دور بھاگے، کوئی ایسی چیز جنت میں سونگھنے کو، دیکھنے کو، کھانے کو نہیں ملے گی۔ اور حالانکہ مچھلی کے بارے میں جو ہے حکم آیا ہے کہ وہ جنت میں کھانے کو ملے گی، اس کی کلیجی۔
तो पता चला मछली खाना बिला कराहत जायज़ है, चाहे वो जुमे का दिन हो, चाहे जुमेरात का दिन हो, गोया कि पूरे हफ्ते में कोई सा भी दिन हो, हर दिन मछली बना सकते हैं और खा भी सकते हैं। और जब वो मछली का गोश्त जन्नत में हमें खिलाया जाएगा तो पता चला हम उस पर फातिहा ख़्वानी भी पढ़ सकते हैं। इसमें कोई भी जो है कराहत की बात नहीं है। जो हमारे माशरे में मशहूर है ये एक गलत बात है, बेअसल बात मशहूर हो गई है। हमें चाहिए हम इससे एतराज़ करें, परहेज़ करें, इज्तिनाब करें, बचें। और इस ख़याल को हमने जो है अपने ज़हनों से मिटाना होगा। और जो एक अहले सुन्नत वल जमात के एक सुन्नी को सहीहुल अक़ीदा को मसलक आला हज़रत पर कायम रहने वाले शख्स को जो अक़ीदा रखना चाहिए, जो ख़याल रखना चाहिए वो रखें। और हमें इन तमाम खुराफ़ातों से, इन तमाम बेअसल बातों से बचना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमारे माशरे से इन तमाम बेकार की बातों को दूर फरमाए, हम तमाम के ज़हनों से इन बातों को दूर फरमाए और उन सब को जो अच्छी बातें हैं उनको अच्छा समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, जो बेकार की बातें हैं उनसे हमारे ज़हनों को छुटकारा अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।